آج میں آپ کے سامنے قرآن اور سائنس کے بارے میں اور یونیورس کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹ کے اوپر میں بات کروں گا، ایسے فیکٹ کے اوپر بات کروں گا کہ آپ سن کر حیران ہو سکتے ہیں۔ میں اتنا بڑا کوئی سائنسدان تو نہیں ہوں، لیکن اللہ رب العزت نے جہاں تک مجھے علم دیا ہے، میں اس کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو قرآن کے اندر اس دنیا کے بارے میں، اب پورے یونیورس کے بارے میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور 1000 سے زیادہ نشانیاں تو اللہ رب العزت نے سائنس کے بارے میں بتا دیا قرآن کے اندر۔ ہم اس کو پڑھیں تو سمجھے تو، جو سائنس ہے وہ قرآن ہی سے نکلی ہوئی ہے میرے عزیز دوستوں، لیکن ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم نے سائنس کو اپنا باپ بنا لیا۔ تو یہ بات خوب غور سے سن لیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے، نشانیوں کی کتاب ہے، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، نشانیوں کی کتاب ہے۔ بہت بڑے سائنسدان جن کا نام تھا نوبل پرائز البرٹ آئنسٹائن، جنہوں نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے، سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے۔ تو سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ دنیا، یہ ہمارا یونیورس کیسے وجود میں آیا، کریشن آف دا یونیورس۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کائنات ایک پرائمری گولا تھی، پھر ایک دھماکہ ہوا جس کو بولتے ہیں بگ بینگ، پھر اس دھماکے کے ذریعے سے چاند، سورج، ستارے، سیارے، گلیکسی، جو گلیکسی کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، ملکی وے، یہ سب وجود میں آئی۔ لیکن قرآن، یہ تو سائنس تو ابھی کی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے کہ ہمارا یونیورس کیسے بنا، ہماری دنیا کیسے وجود میں آئی، لوگ کیسے وجود میں آئے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں، اولم یر الذین ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے، کس بھول میں ہو، کیا انکار کرنے، یہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے کہ چاند، سورج، ستارے یہ سب ایک تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا۔ تو سائنس تو ابھی کی ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ بگ بینگ، ہاں ٹھیک ہے، وہ صحیح بتا رہے ہیں، لیکن یہ قرآن کے اندر تو بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ انسانوں کو کسی نے نہیں بنایا، یوں ہی پیدا ہو گئے۔ اس میں کوئی لاجک ہے کہ بس یوں ہی چیز بن گئی؟ فیکٹری میں کوئی چیز بنتی ہے، کوئی پروڈکٹ ہوتا ہے، کوئی وجود میں آتا ہے تو بس یوں ہی بن گیا۔ لوگ اس کی کہتے ہیں کہ یہ ہاں اس کو کسی نے بنایا ہوگا، اس کو کسی انجینئر نے بنایا ہوگا، اس کو کسی لیبر نے بنایا ہوگا، کوئی تو اس کے لیے گواہی دیتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انسان یوں ہی بن گیا۔ بس ان کو اللہ رب العزت کے اوپر انگلی اٹھانی ان کو آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے وہ بھی فرما دیا کہ میں نے انسانوں کو بنایا ہے، کیسے بنایا یہ بھی سن لو۔ سورہ اعراف آیت نمبر 53 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان ربکم اللہ خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش، کہ بے شک ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا۔ فی ستہ کہتے ہیں عربی میں، یہ گنتی ہے، یہ اس کو 6 کو، اور میرا عرش پانی کے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت ایک بار پھر فرماتا ہے سورہ ہود میں آیت نمبر 6 میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، 6 دن میں بنایا، کریٹ کیا، اور میرا عرش پانی پر ہے تاکہ میں لوگوں کو آزماؤں۔ پہلے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ جو ہماری زمین ہے یہ کائنات کا مرکز ہے، یعنی ہر چیز جو چاند، سورج، ستارے ہیں یہ سب ارتھ کے، یعنی یہ سب دنیا کے چکر لگا رہے ہیں، جس کو لوگ مانتے تھے تھیوری آف جینیزم۔ یہ لوگ 2 صدی سے، ٹولمی کے زمانے سے یہ لوگ مانتے تھے جو ہماری دنیا ہے اس کے ہر چیز چکر لگا رہے ہیں، یعنی چاند، سورج، ستارے اس کے چکر لگا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد سائنس نے ترقی کی، عروج پایا، تو ان کو پتہ لگا جو ہماری دنیا ہے اس کے چکر نہیں لگاتے، بلکہ وہ اپنے ڈائریکشن میں گھوم رہے ہیں، دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ ان ایکسس، یعنی اپنے محور میں وہ گھوم رہے ہیں۔ تو ایک جرمن سائنسدان نے اپنی کتاب میں لکھا، جس کا نام تھا یوہانس کیپلر، اس نے اپنی کتاب میں لکھا یہ چاند، سورج، ستارے زمین کے چکر نہیں لگاتے، بلکہ یہ سب زمین اور چاند، سورج، ستارے یہ اپنے ڈائریکشن میں گھوم رہے ہیں، اپنے محور میں گھوم رہے ہیں، دے آر روٹیٹنگ اباؤٹ ان ایکسس۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ دیکھو جو تم وہاں ڈھونڈ رہے ہو وہ یہاں بھی لکھا ہوا ہے، پڑھو تو اس کو سمجھو تو اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 33 میں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ اللہ نے رات اور دن، سورج، چاند کو پیدا کیا اور وہ گھوم رہے ہیں اب اپنے محور میں۔ یسبحون جو لفظ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یسبحون یہ سبحہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور سبحہ کے لغوی معنی ہیں کہ گھومنا، اپنے محور میں روٹیٹ کرنا، گھومنا۔ لیکن آج اس کو سائنس تسلیم کر رہی کہ ہاں یہ بھی صحیح ہے۔ لیکن آج سائنس کیا کہتی ہے، جو ہمارا سورج ہے جو ہم کو روشنی دیتا ہے،
تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ہمارا سورج ہے اس کے اندر ایک کیمیکل ری ایکشن ہے اور کچھ دن کے بعد یہ کیمیکل ری ایکشن ختم ہو جائے گا، تو اس کے ذریعے سے سورج بھی ختم ہو جائے گا اور سورج جا رہا ہے اپنے ایک ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت یہاں بھی فرماتا ہے کہ دیکھو یہاں بھی تو قرآن کو کھول کر تو دیکھو، پڑھو تو اس کے اندر کیا جو تم وہاں ڈھونڈو یہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ یاسین میں والشمس تجری لمستقر لہا، سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کی طرف، اپنے ٹھکانے کی طرف۔ تو آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے۔ ایک مشہور سائنسدان ایڈوین ہبل، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جو ہماری کائنات ہے، جو ہمارا یونیورس ہے، یہ پھیلتا ہوا جا رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں، قرآن کو کھولو دیکھو، تم وہاں ڈھونڈ رہے ہو، یہاں بھی میں نے لکھ دیا ہے، میں نے تم کو بتا دیا ہے، پڑھو گے تبھی تو تم کو پتا چلے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ زاریات کے اندر وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، لموسعون جو لفظ ہے اس کے معنی ہے پھیلنا، کہ ہم نے زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے کریٹ کیا، اور پھر اس کو ہم پھیلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آج اس کو سائنس تسلیم کر۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ انسان یوں ہی بن گئے، انسان کیسے بن سکتا ہے؟ یہاں بھی کہتا ہے انسان دیکھو میں نے انسانوں کو کیسے بنایا، انسانوں کو میں نے ایسے بنایا۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، تو انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اس کو اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ یخرج من بین الصلب والترائب، یہ پیڑ اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کہ تم کو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ من نطفۃ خلقہ، تم کو ایک نطفے سے پیدا کیا گیا، ایک لوتھڑے سے پیدا کیا گیا، اس کو بولتے ہیں اسپرم۔ اللہ رب العزت پھر فرماتا ہے الم نخلقکم من ماء مہین، تو انسان کو ایک ذلیل گندے پلید ذلیل گندے خور پانی سے پیدا کیا گیا۔ یہ تھے انسان کی حقیقت، یہ ہے دنیا کی حقیقت، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا قرآن کے پڑھو اور سمجھو، اس کو سیکھو اور لوگوں تک اس کو پھیلاؤ۔